پر یقین نہیں رکھیں گے، وہ بیماری میں ہو، وہ پریشانی میں ہو، وہ مصیبتوں میں ہو، وہ رب پر توکل کریں گے اور یہی بات کہیں گے قدر اللہ لا شاء، جو ہمارے رب نے کیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اتنا توکل ہوگا کہ پریشانیوں کے مبتلا ہو تعویذ گندوں کی طرف سے نہیں جائے گا، دم وغیرہ کی طرف سے نہیں جائے گا، بلکہ ذہن ان کی طرف جائے گا تو اللہ کے توکل کی طرف، اللہ کی نصرت اور تائید کی طرف جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک خوش نصیب صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا، ابو قاسم نامی صحابی ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول ادعونی، اللہ کے رسول دعا کیجیے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے کہا کھڑے، آپ نے دیکھا صحابی کو، آپ نے فرمایا انت منہم، یا میرے صحابی تو نے مجھ سے دعا کروائی ہے، 70,000 افراد میں اللہ نے تجھے بھی شامل کر دیا۔ ایک اور صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، فرمایا نہیں سبقت کا اوکاشا تجھ سے سبقت رہ گیا ہے، یہ جس کے نصیب میں تھی اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اگر کہ دم جائز ہے، قرآن پاک کا دم جائز ہے، لیکن دم نہ کروانا اللہ کے توکل کی وجہ سے، اللہ کے یقین کی وجہ سے، یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں ثواب کا باعث ہے، بہت بڑا اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ تعویذات سے منع کیا اور آپ نے یہ بات ساتھ فرمائی لوگوں کی شرک کے اندر بندے کو مبتلا کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنے ماحول کے ارد گرد دیکھیں، اپنے گھر میں اپنے احباب میں دیکھیں، جہاں کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے آپ کا فرض ہے آپ لوگ اس سے آگاہی دلائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو آپ کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، تعویذ دینے والے ایک حوالہ دیتے ہیں کہ کسی کے سر کو درد تھا تو آقا نے اس کو تعویذ لکھ کر دیا جس میں بسم اللہ لکھی تھی، وضاحت کر دیں۔ ایسی کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بسم اللہ لکھ کر دی ہو اور اس کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ یہ روایات میں آتا ہے، صحیح روایت میں بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو سر میں درد تھا تو آپ نے اس کے اوپر دم پڑا تھا اس کے اوپر، اور اسی طریقے سے حضرت کئی صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اپنی اپنی پریشانیاں آپ کے سامنے ظاہر کی تو آپ نے ان کو دم کر کے آپ نے دعا کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ لکھ کر ذخیرہ حدیث میں کہیں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ ننگے سر نماز جائز ہے یا نہیں؟ تبلیغی حضرات کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا قیامت کے دن ننگے اٹھے گا۔ بھائی یہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھیں۔ میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ مرد کا سر جو ہے یہ عورت کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، مرد کا سر ڈھانکنے کے لیے کوئی روایت ایسی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر کے اوپر پگڑی رکھی یا آپ نے رومال رکھا یا آپ نے ٹوپی رکھی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ گھر کے اندر، گھر سے باہر، بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر، مسجد میں، ہر جگہ پر آپ اپنے سر کے اوپر پگڑی یا ٹوپی رکھیں جس طرح الحمدللہ علماء رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اکثر لوگ اس کو نماز کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ نماز اس کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نماز اس کے بغیر ہو جاتی ہے، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک مستحسن چیز ہے، آپ عمومی لباس کے اس کو حصہ بنائیں، نماز کا حصہ اس کو نہ بنائیں۔ اگلی بات یہ کہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو سر ننگا رکھے گا قیامت کے دن اس کا وہ ننگا اٹھایا جائے گا، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے ذخیرہ حدیث میں اس روایت کو نہیں پڑھا۔ جو شخص والدہ کو گالی دے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے آپ نے ان کو فاسق قرار دیا ہے کہ سب قسم کا گناہ گار ہے یہ شخص۔ اس کو چاہیے کہ پوری طور پر توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کے ہاں بڑی فقر کا باعث ہے والدہ کو گالی دینا۔ عزیز میاں قوال نے قوالی میں بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال نے اذان فجر نہ دی تو اللہ رب العزت نے سورج طلوع نہ کیا، کیا یہ سچ ہے؟ مستند روایت بیان کریں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، صراحتاً جھوٹ ہے۔ عزیز میاں قوال خود بھی بہت بڑا قذاب تھا،